آج کل جتنے فتنے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، فیاض کا فتنہ ہے، گوہر شاہی کا فتنہ ہے، یہ جتنے خبیث لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ان کا سب سے پہلا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پبلک کو یا عام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بنیادی جڑ یہی ہے کہ آپ لوگ علماء سے مت ملو۔ علماء اس بات کو چھپا رہے ہیں، ہمارے مولوی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، اس واسطے علماء سے مت ملو، ہم سے بات کرو۔ کوئی بھی فتنے پھیلانے والی قوم ہے وہ سب سے پہلے امام سے کاٹ کر اپنے سے جوڑنا چاہتی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے فرمایا تھا، جو بھی تنظیم، جو بھی تحریک یا جو بھی فرد ایسی محنت کرتا ہے وہ عوام کو امام سے کاٹ دے، پبلک کو عالم سے کاٹ دے، تو پھر یقین کر لو کہ وہ تنظیم، وہ تحریک، وہ فرد گمراہ ہے، غلط راستے پہ ہے، وہ جہنم میں۔ سمجھتے ہیں کہ علماء اگر سیاست میں آ جائیں تو پھر بہت اچھا کام ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی 56 مسلم کنٹریز ہیں جہاں پر مسلمان حکمران ہیں، تو پھر آپ بتائیے وہ سارے کویت ہے، دبئی ہے، قطر ہے، یہاں پر سب شراب پہ پابندی ہے، جوئے کے اڈے نہیں چل رہے ہیں، وہاں پر جوڑا جہیز نہیں چل رہا ہے، یہ سب بند ہو گئے۔ وہاں پر مسلم لیڈر ہیں تو سب ہو جانا چاہیے تھا۔ مسلم کنٹریز میں بھی اگر کوئی دینی قیادت کر رہا ہے تو وہ صرف علماء کر رہے ہیں، وہ صرف ائمہ کر رہے ہیں۔ اپنی قوم کی اصلاح اگر کر رہا ہے، محمد بن سلمان فلم تھیٹر کھولے گا لیکن عالم فتویٰ دے گا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ محمد بن سلمان مسلمان لیڈر ہے، وہ اجازت دے گا کہ کلب کھول سکتے ہیں، یہاں پر سلمان خان کو بلا کر نچائے گا، یہ سب کریں گے، لیکن مسلمان علماء کہیں گے یہ حرام کر رہا ہے، یہ ناجائز کر رہا ہے۔ تو مسلم کنٹریز میں بھی اگر دینی قیادت کسی کو حاصل ہے، لیڈروں کو حاصل نہیں ہے، وہ علماء اور ائمہ کو حاصل ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن داعي الله والإمام نور الله والصفوف أركان الله والقرآن كلام الله فأجيبوا داعي الله واقتبسوا من نور الله وكونوا أركان الله ودينه وتعلموا كلامه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے ہمارے سماج کے بہت اہم اور عظیم الشان طبقے کی اہمیت اور عظمت سے متعلق۔ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں امامت کرنے والے جتنے ائمہ اکرام ہیں ان ائمہ اکرام کی عظمت کیا ہے، امامت کی اہمیت، امامت کا منصب، امام کہلانے والی شخصیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کتنی بڑی
حیثیت اور کتنی بڑی عظمت رکھتی ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے بیویوں سے اور ہماری نسل سے ایسی اولاد کو پیدا فرما جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، تقوی پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ یعنی متقی لوگوں میں سب سے بڑا مقام تقوی کے لحاظ سے سب سے بڑا متقی ہمیں بنا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثلاثۃ علی کثبان المسک یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں مشک کے ممبروں پر، مشک کے ٹیلوں پر اللہ انہیں بٹھائیں گے۔ حشر کا میدان ہے، حساب کتاب کا خوف ہے، ہر آدمی کو اپنی جنت اور جہنم کی فکر لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو ممبروں پر بٹھائیں گے، اور مشک کے ممبروں پر۔ ان میں سے کون ہیں؟ عبد اد حق اللہ و حق مولاہ، وہ غلام جس نے اللہ کا بھی حق پورا ادا کیا اور اپنے آقا اونر کا بھی حق پورا ادا کیا۔ اس زمانے میں غلام اور آقا تو نہیں ہے، لیکن اس کے ضمن میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مدرسہ ہے جہاں پر ناظم اور استاذ ہے، استاذ اپنے مدرسے کی مفوضہ امور کو کما حقہ ادا کر کے ناظم اور محتمم کو بھی خوش رکھا، اور اپنی اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو بھی پورا کر کے اللہ کو بھی خوش رکھا۔ عبادات کی وجہ سے مدرسے کے کام میں ڈسٹرب نہیں کیا، مدرسے کے کاموں کی وجہ سے عبادات میں ڈسٹرب نہیں ہوا، حقوق اللہ میں ڈسٹرب نہیں ہوا۔ ایک اور مثال، اسکول ہے، کالج ہے، وہاں پر جو ٹیچر ہیں، سر ہیں، یہ لوگ بھی اپنے اسکول کی ذمہ داریاں کما حق کو پورا کرتے ہوئے اپنے اللہ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنا، اور اسکول کے مینجمنٹ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ آفس ہے، کمپنی ہے، وہاں پر کام کرنے والے جتنے ورکرز ہیں، وہ اپنی آفس اور کمپنی کا کام 100% ٹائم پر پورا کر کے باس کو بھی خوش رکھنا، اور آفس کے کام کی وجہ سے اللہ کے حکم، نماز وغیرہ میں کوتاہی نہیں کرنا۔ دکان ہے، ہوٹل ہے، جہاں پر صاف صفائی کرنے والا، مزدوری کرنے والا، یہ اپنے ہوٹل کے مالک اور دکان کے مالک کو خوش کرنا، کام اچھا کر کے، اور دکان کی وجہ سے نماز میں، اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرنا۔ تو یہ دونوں طرح کے کام، دونوں طرح کی ذمہ داریاں جو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن مشک کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ اب اس میں سمجھ لیں کتنے لوگ ہیں۔ دکان کی وجہ سے کبھی نماز کی توفیق نہیں ہوتی، ہوٹل کی وجہ سے کبھی نماز کی توفیق نہیں ہوتی، آفس کی وجہ سے کبھی نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا معلوم ہوا؟ اپنے باس کو، اونر کو، مالک کو خوش رکھنے کی تو فکر ہے، ناراض ہو جائے گا تو نوکری سے نکال دے گا، سیلری کٹ کر دے گا، گالیاں دے گا، ماں بہن کی گنے گا، اس واسطے اس ڈر کی وجہ سے یہاں پورا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کبھی پیٹ پہ لات ماریں گے، اللہ بیماری میں مبتلا کر دیں گے، گھر میں بیماریاں اور ذلت لا دیں گے، اس کا ڈر اور احساس نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں، ہر ایک کو جب بولا جائے کہ بھائی دین اور شریعت پر چلو، نماز پڑھو، تو شکایت رہتی ہے کہ مول صاحب دعا کیجئے، ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ اور اللہ یہ عظمت اور یہ مقام کیوں دے رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں مشک کے ممبروں پر بٹھانا، اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ دونوں کاموں کو ایک ساتھ
کما حقہ ادا کرتے ہوئے چلنا معمولی بات نہیں ہے، مشکل کام ہے، اس واسطے وہ مقام دیا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس مشکل میں ثابت قدم نہ اترے اور 100% کامیاب نہ ہو تو وہ پوری زندگی محنت مزدوری کر کے بھی کل قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے سلسلے میں اور اپنی جنت کے سلسلے میں پچھتائے گا۔ دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نور کے ممبر پر بٹھائیں گے، ٹیلے پہ بٹھائیں گے، کون ہے؟ رجل ام قوما وہم بہ راضون، وہ شخص ہے جو قوم کی امامت کیا، مسجد کی امامت کیا، قوم کی امامت کیا، وہم بہ راضون، اور سارے مصلی اس امام سے راضی بھی ہیں، خوش بھی ہیں۔ تو اللہ اس امام کو کل قیامت کے دن نور کے ممبر پہ بٹھائیں گے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں بھئی کون سی مسجد ایسی ہے جہاں پر امام سے سارے مصلی خوش ہیں؟ کسی نہ کسی کو تو تکلیف ہوگی امام سے، کیونکہ امام صاحب بالکل رعایت رکھے بغیر بولتے ہیں، ہماری نہیں سنتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آثار ہوں گے۔ راضی ہونے اور ناراض ہونے کا معیار ہمارے ذاتیات اور نفسیات نہیں ہیں، راضی ہونے اور ناراض ہونے کا معیار شرعی امور ہے۔ یعنی امام سے آپ راضی کیوں نہیں ہیں؟ امام داڑھی کاٹتے ہیں۔ امام سے راضی آپ کیوں نہیں ہیں؟ امام ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنتے ہیں۔ امام سے راضی کیوں نہیں آپ؟ امام نعوذ باللہ فلم دیکھتے ہیں۔ امام سے راضی کیوں نہیں آپ؟ امام شرعی پردہ نہیں کرتے ہیں۔ امام سے راضی کیوں نہیں ہیں آپ؟ تو امام صاحب کا رہن سہن شرعی نہیں ہے۔ تو یہ امور ہیں، یا امام صاحب کی قرات تجوید کے مطابق صحیح قرآن نہیں پڑھتے ہیں، یا امام صاحب فرائض کا اہتمام، سنن کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو ناراض ہونا یہ معقول ہے، یہ وجہ صحیح ہے۔ لیکن امام صاحب سے اس واسطے راضی نہیں ہے کہ امام صاحب اتنا جلدی کیسے مالدار بن گئے، امام صاحب کے پاس اتنی بھاری گاڑی کیسے آ گئی، بلیٹ گاڑی کیسے آ گئی، کار کیسے آ گئی، امام صاحب کے پاس آئی فون 11 پرو میکس کیسے آ گیا، امام صاحب کے پاس بھاری واچ ایپل واچ کیسے آ گئی، امام صاحب 3 شادیاں کیسے کر کے گھر چلا رہے ہیں، امام صاحب کے 6 بچے ہیں اور بھاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان وجوہات سے اگر ناراض ہیں تو فرشتے بھی لات ماریں گے۔ تم دے رہے ہو، کبھی دیا امام صاحب کو؟ اتنے سالوں سے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کبھی ہدیہ تحفہ لا کے دیا امام صاحب کو؟ 1 مہینے کا راشن بھیجایا گھر کو؟ کبھی ایک بچے کی اسکول کی فیس کی ذمہ داری لیا؟ کبھی امام صاحب کو عمرے پہ بھیجایا؟ کچھ نہیں کیا ہے، اور پھر امام صاحب کو اللہ نے اپنی قدرت سے نوازا ہے، پھر بھی پیٹ میں جلن ہو رہی ہے، دیکھا نہیں جا رہا ہے، جل رہی ہے، پھٹ رہی ہے۔ تو اب اس وجہ سے اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو اللہ اس ناراضگی کا اعتبار نہیں کریں گے۔ چپدی کا شوربہ، تیری حیثیت ہی کیا ہے تو امام صاحب سے ناراض ہو جائے؟ ناراضگی کی وجہ معقول ہونا چاہیے، بے حیثیت اور نامعقول وجوہات کی وجہ سے ناراضگی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ امام صاحب شاندار کھاتے ہیں، روزانہ امام صاحب کے گھر میں مٹن چکن چلتے رہتا ہے، امام صاحب بھاری کاغذ کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں، امام صاحب لینن کمپنی کے کپڑے پہنتے ہیں، امام صاحب کا جوتا تو ماشاءاللہ پوما کمپنی کا رہتا ہے۔ ان سب کی وجہ سے اگر ناراض ہوں گے تو پھر فرشتے پوما کمپنی کے جوتے سے ہی ماریں گے۔ اس سے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب محلے کے غنڈے اور روڈیوں کو، حرام خوروں کو دے رہا ہے تو پھر مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے کو نہیں دے گا؟ دنیا کی دولت کیا اللہ کے نزدیک اتنی عظمت اور اہمیت رکھتی ہے کہ یہ دولت صرف شراب خوروں کو، زنا کاروں کو، حرام کاروں کو، سیاسی لیڈروں کو اور پالیٹکس میں رہنے والوں کو اور لٹیروں کو ہی یہ دولت ملے اور اللہ کے نیک بندوں کو یہ دولت نہ ملے؟ ایسا کوئی اصول ہے کہ جو بھی امام ہوگا اسے غریب، فقیر، پھٹیچر، بھکاری، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والا ہونا چاہیے تبھی ہم اسے امام مانیں گے؟ تو امام صاحب سے ناراض اگر کوئی ہے تو اس کی وجہ بھی دیکھی جائے گی۔ تو حدیث میں دوسرا جو مقام ہے، رجل ام قوما وہم بہ راضون،
तीसरा है वरजुलुन युनादी बिस्सलातिल खम्स कुल्ल यौमिन व लैलतिन, तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 627। तीसरा वो शख्स है जो 5 वक्त मस्जिद में अज़ान देता है और लोगों को मस्जिद की तरफ सुबह शाम बुलाते रहता है, उस मस्जिद के मुअज्जिन को भी कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला नूर के टीलों पर बिठाएंगे, मुश्क के टीलों पर बिठाएंगे। कोई मामूली काम नहीं है। सुबह हमारी 10-11 बजे होती है, सड़ी सूरत के साथ हम घर से बाहर निकलते हैं चाय लेने के लिए, ब्रश लेने के लिए, पेस्ट लेने के लिए, साबुन लेने के लिए, उसके बाद फ्रेश अप होकर 11:30-12 बजे के करीब हम दुकान पहुंचते हैं और इमाम मस्जिद का मुअज्जिन सुबह 4:30 बजे उठकर, तुम्हारे गली का कुत्ता और मुर्गी जानवर भी नहीं उठता होगा, उससे पहले मस्जिद का मुअज्जिन उठकर घर से फ्रेश होकर मस्जिद आकर मस्जिद के दरवाजे, फ़ैन, खिड़कियाँ, लाइट सब खोलकर साफ़ सफाई करके अज़ान के लिए इंतज़ार में बैठा रहता है कि अब 5 मिनट में अज़ान का वक्त होगा, अज़ान देना है। दुनिया में सबसे पहले जिसकी सुबह होती है वो मस्जिद का मुअज्जिन होता है। ये कोई मामूली काम नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, परेशानी हो, धूप हो, हर मौसम में वक्त पर मस्जिद पे आकर टाइम पे अज़ान देना बड़ा मुश्किल काम है। इस वास्ते अल्लाह के नबी ने फरमाया इन लोगों को भी अल्लाह कल क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पर बिठाएंगे। ये कुरान हदीस की रोशनी में थोड़ी सी वजाहत थी। इमाम किसे कहते हैं? इमाम के डिक्शनरी में जो माने आते हैं, कई माने हैं। इमाम कहते हैं रहबर, रहनुमा, पेशवा, जिसकी इक्तदा की जाए, आइडियल, सही रास्ते को भी इमाम कहते हैं। कुरान को भी इमाम कहते हैं। खलीफा, अमीरुल मोमिनीन को भी इमाम कहते हैं। जो कौम का मुस्लिह हो, कौम का मुंतज़िम हो, उसे भी इमाम कहते हैं। और डिक्शनरी के लिहाज से आप कोई बड़ी इमारत बना रहे हों तो उस इमारत की दीवार सही है या नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक तागे से पकड़कर नापते हैं कि दीवार कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जा रही है। उस धागे को भी इमाम कहते हैं। यानी किसी भी इमारत के सही या टेढ़े होने के मेयार को बताने वाला जो धागा होता है, उस धागे को भी इमाम कहते हैं। इससे मालूम हुआ कि ये कौम सीधा चल रही है या उल्टे चल रही है, उसे नापने का जो मेयार होता है वो इमाम होता है। इमाम जैसा है वैसा कौम चल रही है या नहीं चल रही है। इमाम कहते हैं सरगना, लीडर, सरदार को भी इमाम कहते हैं। और जो तस्बीह होती है, तस्बीह में जो बीच का जो लंबे वाला मनका होता है, उसे भी इमाम कहते हैं। ये डिक्शनरी के लिहाज से इमाम कई मानों में इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए आता है। इस्तिलाही लिहाज से इमाम किसे कहते हैं? किसी भी फ़न के आलिम को, किसी भी फ़न के माहिर को इमाम कहते हैं। हदीस में माहिर हो, इमामुल हदीस, तफसीर में माहिर हो, इमामुल तफसीर, फ़िक़ा में माहिर हो, इमामुल फ़िक़ा। चुनांचे इमाम बुखारी हदीस के माहिर, इमाम अबू हनीफ़ा फ़िक़ह के माहिर, इमाम तिर्मिज़ी हदीस के माहिर। ये फ़िक़ह के इमाम हो, हदीस के इमाम हो, तफसीर के इमाम हो, इन सब किसी भी फ़न के इमाम को, माहिर को इमाम कहा जाता है। ऐसे ही अकाबिर उलमा ने, माहिर उलमा ने लिखा है। जैसे एक किताब है इमाम राग़िब अस्फ़हानी की, इन्होंने ताजुल उरूस में लिखा है कि अल इमाम हुवल मुअतम्मु बिही इंसानन कअन्ना युक्तदा बिक़ौलिही और फ़िअलिही। इमाम वो है जिसकी पैरवी की जाए, जिसे फॉलो किया जाए, उसकी बातों को भी फॉलो किया जाए, उसके काम और किरदार को भी फॉलो किया जाए। इमाम साहब क्या बोल रहे हैं वो सुनकर अमल कर लेना। इमाम साहब का रहन सहन कैसा है, हम भी उनके जैसा रहने की कोशिश करना, इसे कहते हैं इमाम। और ऐसे ही इमाम की एक तारीफ़ आई है, तुम अबिही कौमुन मिन रईसिन औ गैरिही, जिसकी लोग इक्तदा करते हैं, फॉलो करते हैं, चाहे वो मालदार हो चाहे मालदार ना हो।
کانوا علی الصراط المستقیم و کانوا ضالین، چاہے وہ امام سیدھے راستے پر ہو چاہے وہ غلط راستے پر ہو۔ سیدھے راستے پر جو امام ہوگا لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ لے جائے گا، غلط راستے پہ جو شخص ہوگا وہ غلط راستے پہ لے جائے گا۔ قوم کا لیڈر اگر صحیح ہے تو قوم صحیح رہے گی، قوم کا لیڈر اگر غلط ہے تو قوم بھی غلط راستے پہ چلے گی۔ یہ امام کی تعریف ہے۔ فقہ و فتاویٰ کے لحاظ سے امام کسے کہتے ہیں؟ امام ایسے شخص کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، نبی کے بعد جس کا مقام ہے، نبی کا نائب ہونے کی حیثیت سے دین کو قائم کرنے والا، دین کی حفاظت کرنے والا، دنیاوی معاملات میں لوگوں کی مصلحتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو شریعت کے مطابق صحیح رہنمائی کرنے والا، یہ امام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کی امامت کرنے والے کو، نماز پڑھانے والے کو بھی امام کہتے ہیں۔ امامت کی دو قسمیں ہیں شریعت کی نظر میں، ایک ہے امامت صغرا، دوسری ہے امامت کبرا۔ چھوٹی امامت، بڑی امامت۔ امامت صغرا، امامت کبرا کسے کہتے ہیں؟ پورے ملک اور سلطنت کو سنبھالنا، جیسے خلیفہ، امیر المومنین، گورنر، خلفائے راشدین، یہ سب ہوتے ہیں امامت کبرا والے، بڑی امامت والے۔ اور دوسرا ہوتا ہے امامت صغرا، چھوٹی امامت والے۔ یہ چھوٹی اور بڑی صرف منصب کے انتظام میں فرق کو دکھانے کے لیے رکھا گیا ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک درجہ اور مقام بڑے امام کا زیادہ ہوتا ہے، چھوٹے کا کم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں صرف ایک ہی امامت تھی، امامت کبرا۔ وہی جو خلیفہ ہوتا مسجد کا امام بھی ہوتا تھا، وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پورے امت اور قوم کی رہبری کے لیے وہ مدینہ کی مسجد کے امام بھی تھے۔ خلفائے راشدین اپنی جگہ پر گورنر بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے اور اپنی مسجد کے امام بھی تھے۔ تو شروع زمانے میں خلافت کی یہ دو قسمیں نہیں تھی، ایک ہی خلافت تھی۔ بعد میں جب مسلمانوں سے حکمرانی آہستہ آہستہ ہٹتی گئی تو پھر اس میں فرق کرنے کے لیے تقسیم کی گئی کہ ایک ہے امامت کبرا، دوسری ہے امامت صغرا۔ یہاں جو آپ حضرات کے سامنے آج بیان کرنا ہے وہ امامت صغرا سے متعلق، مسجد کی امامت کی عظمت شریعت کے نزدیک کتنی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں اس سے آپ عقلی طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین جگہ وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہیں۔ مسجد میں سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے آگے رہنے والی جگہ وہ محراب ہے، سب سے اونچی رہنے والی جگہ وہ ممبر ہے۔ اور محراب مسجد میں آگے ہوتا ہے اور ممبر مسجد میں اونچا ہوتا ہے۔ جو آگے رہ کر خدمت کرتا ہے اور جو اونچائی پہ چڑھ کر خدمت کرتا ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے۔ جیسے مسجد میں محراب کا جو مقام ہے ویسے ہی مسجد کی مصلیوں میں امام کا وہ مقام ہے۔ مسجد کے مصلیوں میں، مسجد میں عام مصلیوں کا جو مقام ہے اس میں ممبر پر کھڑے ہونے والا عام لوگوں سے اونچا ہوتا ہے، ایسے ہی عام مصلیوں سے امام کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ امام قوم سے آگے بھی ہوتا ہے فضیلت میں، ثواب میں، امام قوم سے بلند اور اونچا بھی ہوتا ہے مقام اور مرتبے میں۔ اس کی مثال اگر جمعہ کی نماز ہے، یہاں پر 2500 سے 3000 لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، امام جو مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا اسے صرف اس کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، 2500 لوگوں کو ان کی نماز کا جو ثواب ملے گا ان 2500 لوگوں کی نماز کا ثواب تنہا امام کو ملے گا۔ تو آپ ایک نماز پڑھ کے جائیں گے لیکن امام کو 2500 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر فجر کی نماز میں 200 مصلی رہتے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھیں گے لیکن امام کو 200 مصلیوں کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو امام ثواب کے لحاظ سے بھی قوم سے آگے ہوتا ہے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی قوم سے آگے ہوتا ہے۔ امام کی عظمت قرآن حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمائی اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
امام نبیوں کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی قوم افضل نہیں ہے سوائے امام کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء بندوں اور اللہ کے درمیان میں کانٹیکٹ اور ترجمانی، ٹرانسلیشن کا کام کرتے ہیں۔ اللہ جو نبی پر اتارتے ہیں وہ بندوں کو سناتے ہیں، بندوں کے جو احوال ہیں وہ اللہ کو سناتے ہیں۔ یہ ترجمانی کرنے کا کام انبیاء کو ہوتا ہے، اور یہی انبیاء کا منصب سنبھالنے والے انبیاء کے بعد یہ علماء اور ائمہ ہوتے ہیں۔ تو علماء اور ائمہ قوم کے درمیان میں مترجم، ترجمان شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں، اس واسطے اللہ نے ان کو یہ مقام بخشا ہے۔ اور ایسے ہی دیکھیے امام کا جو مقام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وہ امام جسے اللہ نے کسی قوم کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ قوم کے بارے میں کیا حال رہا ان کا۔ تو آپ بتائیے، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم جس قوم کے امام ہو، ساری قوم کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ قوم کیسی تھی، کیا ہے، اس کی دینی لیول کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات فرمائی، سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہ مسند فردوس کی حدیث ہے، المؤذن داعی اللہ، مؤذن اللہ کی طرف بلانے والا ہے، والامام نور اللہ، امام اللہ کا نور ہوتا ہے، والصفوف ارکان اللہ، یہ جو صفیں قائم کی جاتی ہے مسجد میں، یہ اللہ کے دین کی مضبوط عمارت ہوتی ہے، یہ مضبوط دین کے ستون ہوتے ہیں، والقرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والا جب پکارے اذان کے ذریعے سے، اس کی بات سن کر مسجد کی طرف آؤ۔ وَاقْتَبِسُوا مِن نُّورِ اللَّهِ، امام اللہ کا نور ہے، اس کے نور سے اپنے دلوں کو نورانیت حاصل کرو۔ وَكُونُوا أَرْكَانَ اللَّهِ وَدِينِهِ، اللہ کے دین کے مضبوط ستون بن جاؤ۔ وَتَعَلَّمُوا كَلَامَهُ، اور اللہ کے کلام اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث میں کیا فرمایا، امام اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، جس نے اللہ کے حکمران کو ذلیل کیا، توہین کیا، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ یہاں سلطان اللہ میں جس طرح حاکم داخل ہے ویسے امام بھی داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جس قوم میں، جس محلے میں، جس مسجد میں، اس مسجد کے امام کی توہین اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ نے اسے بھی ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب کوئی شخص امام کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی زندگی میں کیسا اسے پکڑتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے جو اماموں کے خلاف بولتا ہے، علماء کے خلاف بکتا ہے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کبھی کبھار یہاں لوگوں کو بٹھا کر دین کی باتیں اور نصیحت بھی کر لیتا ہے، لیکن علماء کے خلاف زبان درازی اور بدتمیزی کرتا ہے۔ اولاد اتنی نافرمان بن گئی ہے کہ اب ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ پکڑ کر اماموں سے بوسہ لے کر بھیک مانگ رہا ہے، میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے۔ چار بیٹیاں 30 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، کوئی رشتہ نہیں لگ رہا ہے، بمشکل ایک رشتہ ہوتا ہے تو پھر کھود کے کھا لیتا ہے، خون چوس لیتا ہے، جینے نہیں دیتا ہے۔ ایسے زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ریزن کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ تم نے اللہ کے امام، شریعت کے امام کی تم نے توہین کی ہے۔ اللہ تمہیں کہاں سے کیسے پکڑ رہے ہیں تم کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی کو فرمایا گیا من اہان سلطان اللہ فی الارض، زمین میں ہونے والے اس حکمت، وہ قوم کا امام ہے، امام کی توہین مت کرو۔ اور ایک حدیث میں اور علماء نے لکھا ہے، دیکھیے روزانہ قوم میں 2 طبقے ہیں، ایک عوام ہے، دوسرے خواص ہیں، جسے قرآن حدیث کا علم 10 سال 20 سال وہ زندگیاں لگا کر حاصل کرتے ہیں۔ ہم غور کریں، روزانہ قوم اپنے دین اور شریعت کے امام سے ملنے کے لیے اللہ نے 5 ٹائم کی نمازیں رکھی۔ تم کہیں بھی جنگل میں رہو، بازار میں رہو، کمپنی میں رہو، آفس میں رہو، 5 ٹائم آ کر امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ روزانہ کا اللہ نے نظام
آپشنلی نہیں، اختیاری نہیں، آ بھی سکتے نہیں بھی آ سکتے. یہاں تک فرمایا اگر مسجد کے بازو تمہارا گھر ہے، گھر میں نماز پڑھ لو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. یعنی کامل درجے کا جو ثواب ملنا ہے وہ تمہیں ملے گا نہیں. واجب ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا. اگر نہیں پڑھو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا من کرتا ہے کہ مسجد میں جماعت کھڑی کر دوں اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو امام کے پیچھے 5 ٹائم آ کر نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا. 5 ٹائم ملو امام سے پیچھے کھڑے ہو کر. پھر ہفتے میں ایک بار عید کی شکل بنائی گئی. جمعہ کا دن اسلام میں عید کا دن ہوتا ہے، تو جمعہ کا دن بنایا گیا کہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں والے سب آ کر اپنی مسجد کے امام کے پیچھے اپنے یہاں کھڑے ہو جاؤ. پھر اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ بقرعید اور عید الفطر کی نسبت سے پوری بستی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا، گاؤں سے باہر جا کر عیدگاہ میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو. یہ ہو گیا یومیہ، اسبوعیہ، سنویہ، اور پھر ہے حیاتیہ و مماتیہ. بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے تو ٹھیک ہے کہ بھائی بعض مرتبہ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی مول صاحب سے پوچھنا پڑتا ہے کہ صحبت کے طریقے آداب کیا ہیں، بیوی کو کیسے پرہیز کرانا ہے، آپریشن کرانا ہے نہیں کرانا ہے، سیزرنگ کا کیا حکم ہے، اور عیسائیوں کی ہاسپٹل میں ڈلیوری کرانے کا حکم کیا ہے. یہ سب مسائل پوچھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچہ پیدا ہوتے ہی نام پوچھنے کے لیے جس نرس نے ڈلیوری کرایا ہے اس سے نام پوچھتے ہو، یا ہاسپٹل کے ہیڈ سے نام پوچھتے ہو، یا آپ کے وزیر اعظم سے نام پوچھتے ہو. بچے کا نام کس سے پوچھتے ہو؟ آج کل تو کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے والد محترم گوگل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ابا ہیں، ابا سے پوچھ کے ہی نام رکھنا پڑے گا. تو گوگل آج بعض لوگوں کے نزدیک والد محترم کی حیثیت رکھتا ہے. تو بعض لوگ اپنے باپ سے پوچھ لیتے ہیں نام کیا رکھنا ہے. لیکن حکم اور شریعت کا طریقہ تو یہی ہے کہ امام صاحب اور عالم صاحب سے نام پوچھتے ہیں کہ بچے کا نام کیا رکھوں. نہیں پوچھیں گے تو ایسے ایسے نام رکھیں گے کہ ایک صاحب نے اپنے پہلے بچے کا نام رکھا احتشام، دوسرے کا نام رکھا احترام، تیسرے کا نام رکھا احتلام. چونکہ وزن پہ جڑ رہا ہے، وہ ایک وزن پہ جڑ رہا ہے. معنی کیا ہے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. تو بچہ پیدا ہوا، عقیقے کا مسئلہ، نام رکھنے کا مسئلہ، یہ سارے امام سے رابطہ کرو. پھر اس کے بعد جوان ہوا، نکاح کے مسائل امام صاحب سے رابطہ کرو، نکاح خوانی فلاں سے ہو. اور جب انتقال ہو جائے، جنازہ آ جائے تو نماز پڑھانے کے لیے اپنے محلے کے لیڈر کو بلا لیں، کارپوریٹر کو بلا لیں، یا کسی اور آدمی کو جو سیاسی حکمران کو بلا لیں. اللہ نے زندگی شروع ہونے سے لے کر مرنے تک پورا جوڑ کر رکھا ہے کہ امام سے جڑے رہو، کیونکہ یہ تمہیں گمراہیوں سے بچاتا ہے. یہیں سے سمجھ لو آج کل جتنے فتنے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، فیاض کا فتنہ ہے، گوہر شاہی کا فتنہ ہے، یہ جتنے خبیث لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کا سب سے پہلا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پبلک کو یا عام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بنیادی جڑ یہی ہے کہ آپ لوگ علماء سے مت ملو. علماء اس بات کو چھپا رہے ہیں، ہمارے مولوی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، اس واسطے علماء سے مت ملو، ہم سے بات کرو. کوئی بھی فتنے پھیلانے والی قوم ہے وہ سب سے پہلے امام سے کاٹ کر اپنے سے جوڑنا چاہتی ہے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے فرمایا تھا، جو بھی تنظیم، جو بھی تحریک یا جو بھی فرد ایسی محنت کرتا ہے کہ وہ پبلک کو عوام کو امام سے کاٹ دے، پبلک کو عالم سے کاٹ دے، تو پھر یقین کر لو کہ وہ تنظیم، وہ تحریک، وہ فرد گمراہ ہے، غلط راستے پہ ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا ہے. اس واسطے کہ اگر وائرس کے دنوں میں آپ ہاسپٹل سے کسی کو روک دیں، ٹریٹمنٹ سے کسی کو روک دیں، تو پھر اس کا سیدھا راستہ قبرستان ہے. اب انتظار کرو مرنے کا. وائرس کے دنوں میں جیسے ڈاکٹر سے روکنے والا اب وہ موت کو دعوت دیتا ہے، ویسے ہی فتنوں کے دنوں میں علماء سے روکنے والا، ائمہ سے روکنے والا وہ جہنم اور گمراہی کو دعوت دیتا ہے. اور آپ غور کریں، شہر میں، ملک میں مدارس زیادہ ہیں یا مساجد زیادہ ہیں؟ حیدرآباد میں مساجد زیادہ، مدارس زیادہ ہیں، مساجد زیادہ ہیں؟ مساجد زیادہ ہیں. اور پبلک میں چلتے پھرتے ائمہ علماء دکھائی دیتے ہیں یا ائمہ دکھائی دیتے ہیں؟ مدرسین
مدرسین و مدرسے میں رہیں گے، وہاں تدریس کرتے رہیں گے، لیکن قوم کے ساتھ جن کا واسطہ زیادہ پڑتا رہے گا وہ ائمہ اکرام ہوں گے، وہ علماء بھی ہوں گے، حفاظ بھی ہوں گے، ساتھ میں وہ ائمہ امامت کے منصب پر بھی ہوں گے۔ تو قوم زیادہ مدرسین سے نہیں ملتی ہے، ائمہ سے ملتی ہے، ان سے زیادہ رہبری لینے کی انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ اور امام کا مقام اس سے بھی سمجھ لیں، اگر آپ کی اس مسجد میں جو امام صاحب ہیں وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، ان کے استاذ کے استاذ، ان کے شیخ اور مرشد دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم، یا پڑوس ملک کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ بھی آ جائیں مسجد میں، تو بھی نماز پڑھانے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ مسجد کے امام کو ہوتا ہے۔ مسجد کے امام کی اجازت کے بغیر ان کے استاذ اور شیخ کو بھی اجازت نہیں ہوتی، ان کے والد کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ امام کی اجازت کے بغیر کسی کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو کتنا بڑا مقام ہے کہ اس مسئلے پہ کی منصب حاصل ہونے کے بعد ان کے استاذ اور ان کے مرشد اور ان کے والد کو بھی اپنے بیٹے، شاگرد اور مسترشد اور مرید سے بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن الرجل فی سلطانہ، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے دائرے میں جا کر امامت نہ کرے، جہاں اس کی امامت چل رہی ہے وہاں جا کر نماز نہ۔ آپ تو بعض لوگ تھوڑا بہت دین سیکھ لیے، تھوڑا بہت وقت لگا لیے، جان آ گئی تھوڑی بہت قرآن پڑھنے کی، تو اب امام صاحب کے بعد مسجد والے طے کر دیے کہ بھئی نائب امام مؤذن صاحب ہیں وہ پڑھائیں گے، لیکن یہ صاحب مؤذن کو پیچھے ہٹا کے خود آگے بڑھ جائیں گے۔ اسی لیے تم کو دین سکھایا گیا تھا، اسی لیے تمہیں اللہ کے راستے میں لے گیا تھا کہ تم جن سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا ان سے بھی آگے بڑھ کے دکھاؤ۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ بے ادبی ہے، اور اس کا نقصان زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں۔ امام کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام علماء نے لکھا ہے ان الامام لہ سلطان علی القلوب کما ان الحکام لہم سلطان علی الاجسام، کسی حکمران اور بادشاہ کو جیسا پبلک پر پاور حاصل ہوتا ہے، امام کو پبلک کے دلوں پر پاور حاصل ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتماد جس طرح لیڈروں پر ہوتا ہے، دینی اعتماد اس سے کہیں زیادہ علماء اور ائمہ پر ہوتا ہے۔ اپنے کسی بھی مسئلے میں ہماری جیسے لیڈروں سے ڈرتے ہیں لوگ، کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ ایمان چھین لے گا، جہنم میں لے جائے گا، عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ لیڈر سے اس واسطے ڈرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا مسئلہ، کرنٹ کا مسئلہ، بچوں کے اسکول کا مسئلہ، دنیاوی مسئلے ہیں، اس واسطے لیڈروں سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر امام اور عالم سے اگر ہمیں ڈر ہے تو کس واسطے؟ اس واسطے کہ ان کی شان میں بدتمیزی کریں گے تو دنیا کا نقصان تو ہوگا ہی، آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، چونکہ اللہ نے ان کو وہ منصب عطا کیا ہے۔ امام فقط یہ دیکھ لیں، امام منصب خلافت، خلیفہ اور لیڈر امیر المؤمنین بننے کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ حیثیت اللہ نے امامت میں رکھی ہے۔ چنانچہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الامام خلیفۃ رسول اللہ، امام اللہ کے رسول کا نائب ہوتا ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الامام خلیفۃ رسول اللہ والمؤذن خلیفۃ بلال، مرقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167۔ کیا فرمایا؟ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نائب ہوتا ہے، اور امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے۔ وہ منصب اللہ نے امام کو عطا فرمایا ہے۔ امامت دلیل خلافت ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اب نبی کے بعد کون حکمران بنے، خلیفہ بنے، تو صحابہ نے کس کو طے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ کس دلیل پہ طے کیا کہ حضرت ابوبکر نبی کے بعد خلیفہ ہوں گے؟ کیا دلیل تھی صحابہ کے پاس؟ دلیل یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنی آخری عمر میں اپنے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کسی کو کھڑے ہونا گوارا نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے جس صحابی کو اپنی زندگی میں مسجد کی امامت کے لیے کھڑا کیا ہو وہی امام قوم کی امامت کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو
تو اس واسطے اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کو اپنی حیات میں نمازیں پڑھانے کے لیے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا۔ یہ دلیل ہے کہ جو نبی کے مصلے پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا وہ نبی کے بعد نبی کی حکمرانی اور لیڈرشپ کے لیے بھی کھڑا ہوگا۔ تو صحابہ نے امامت کو دلیل خلافت بنایا، یعنی حضرت ابوبکر جیسے مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے، ان کی نماز کی امامت میں پورے مسلمانوں کی خلافت بھی چھپی ہوئی تھی کہ میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن یہ نماز کا منصب ایسا ہے کہ میری یہ حق بنتا ہے کہ اسی کو قوم کا لیڈر اور امام بنایا جائے۔ اور پھر قوم کی اصلاح جس زمانے میں بھی ہوئی ہے وہ ائمہ اکرام سے ہوئی ہے، مسجد کے ائمہ سے ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اگر مسلمانوں کو لیڈرشپ حاصل ہو جائے تو بہت بہتر کام ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چند سال پہلے تمل ناڈو کے کسی سی ایم نے یہ بل پاس کیا تھا کہ اگر شادی کے موقع پر لڑکا لڑکی سے جہیز لے، کٹنم لے، تو پھر اس کا 10 کا سرٹیفکیٹ کینسل کر دیا جائے گا، اسے جاب نہیں دی جائے گی، جس کی وجہ سے لوگ کٹنم لینے اور جہیز لینے سے بہت ڈر رہے تھے۔ تو اس موقع پر کسی پاگل نے ایک مضمون لکھا تھا کہ دیکھو آج ایک غیر مسلم لیڈر نے وہ کام کر دکھایا ہے جو مسجد کے ائمہ نے کر نہیں دکھایا ہے۔ عقل گھاس کھانے گئی ہے، قوم جو 10 کا سرٹیفکیٹ چلے جائے گا، نوکری چلے جائے گی، اس ڈر سے جہیز نہیں لے رہی ہے۔ تو کیا آپ سمجھ گئے کہ یہ بل پاس ہونے کے بعد پورے تمل ناڈو سے جوڑا جہیز کی رسم ختم ہو گئی؟ جا کے پوچھ لو تمل ناڈو والوں سے کہ پورا جوڑا جہیز ختم ہو گیا۔ لڑکی والوں کو ٹارچر کریں گے، کٹنم دینا بھی ہوگا اور پھر منہ کھولنا بھی نہیں ہوگا اور بولیں گے کہ ہم کٹنم نہیں دیے ہیں۔ لوٹنا نہیں آتا قوم کو، کیوں لوٹنا نہیں آتا ہے؟ تو اس سے سمجھتے ہیں کہ بھئی ائمہ نے وہ کام نہیں کیا ہے جو کام لیڈروں نے کر دکھایا ہے۔ قوم جو ڈری ہے وہ 10 کا سرٹیفکیٹ اور نوکری چلے جاتی، اس ڈر سے ڈری ہے، اللہ کے خوف سے نہیں ڈری ہے۔ اور تم یہ سمجھ لو کتنے لوگ ایسے ہیں تمہارے میں سے جو جوڑا جہیز نہیں لیے ہیں، کس ڈر سے نہیں لیے؟ اللہ کے ڈر سے نہیں لیے ہیں۔ وہ کون بتایا ہے؟ یہی علماء بتائے ہیں، لیڈروں نے بتایا تمہیں کہ بھئی جوڑا جہیز لینے پر اللہ کا عذاب ہوگا، خبر میں جلیں گے، کسی لیڈر نے بتایا ہے؟ اور پھر یہ بھی سمجھو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اگر سیاست میں آ جائیں تو پھر بہت اچھا کام ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی 56 مسلم کنٹریز ہیں جہاں پر مسلمان حکمران ہیں، تو پھر آپ بتائیے وہ سارے کویت ہے، دبئی ہے، قطر ہے، یہاں پر سب شراب پہ پابندی ہے، جوئے کے اڈے نہیں چل رہے ہیں، وہاں پر جوڑا جہیز نہیں چل رہا ہے، یہ سب بند ہو گئے۔ وہاں پر مسلم لیڈر ہیں تو سب ہو جانا چاہیے تھا۔ مسلم کنٹریز میں بھی اگر کوئی دینی قیادت کر رہا ہے تو وہ صرف علماء کر رہے ہیں، وہ صرف ائمہ کر رہے ہیں۔ اپنی قوم کی اصلاح اگر کر رہا ہے، محمد بن سلمان فلم تھیٹر کھولے گا لیکن عالم فتویٰ دے گا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ محمد بن سلمان مسلمان لیڈر ہے، وہ اجازت دے گا کہ کلب کھول سکتے ہیں، یہاں پر سلمان خان کو بلا کر نچائے گا، یہ سب کریں گے، لیکن مسلمان علماء کہیں گے یہ حرام کر رہا ہے، یہ ناجائز کر رہا ہے۔ تو مسلم کنٹریز میں بھی اگر دینی قیادت کسی کو حاصل ہے، لیڈروں کو حاصل نہیں ہے، وہ علماء اور ائمہ کو حاصل ہے۔ اور تو اور آگے سمجھ لو، جتنا کام مسلم کنٹریز میں نہیں ہو رہا ہے اتنا کام اللہ علماء سے لے رہا ہے۔ جمعہ کے بیان میں جو ہم بولنے کا اختیار ہے اور جس کھلے عام سے یہاں کے علماء بولتے ہیں، کویت اور سعودیہ کے علماء کو وہ حق حاصل ہے کہ وہ کھلے عام بیان دیں جمعہ کا، ان کو تو لیسن آئے گا، سبق آئے گا، یہ پڑھ کے سنا دو بس قوم کو، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں بولنا ہے ورنہ اندر کر دیں گے۔ 200 سے 400 علماء کو قید خانے میں ڈال کے رکھے ہیں، انہوں نے کھل کر کچھ بولا تو جیل میں بھیج دیا وہاں کے مسلم لیڈروں نے۔ تو حکمرانی آ جانے پر کام ہو جائے گا، یہ بے وقوفی ہے۔ حکمرانی کے بغیر بھی آج علماء جتنی دینداری کو قائم کر کے رکھے ہیں، انہی علماء اور ائمہ کا کمال ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، امام اللہ کے نبی کا نائب ہوتا ہے، امام اللہ کے نبی کا نائب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے امامت کی، نبی کے بعد جو بھی مصلی پہ کھڑے ہوگا وہ نبی کا نائب ہوتا ہے۔ نبی کی جیسے عظمت اور احترام کرنا ہے ویسے نبی کے نائب کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ امامت عین سنت ہے،
اللہ کے نبی سے جو جو کام منقول ہیں اس میں امامت بہت بڑی سنت ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں باحیات رہے پابندی سے امامت کرتے رہے، کبھی امامت نہیں چھوڑی۔ امامت سنت متواترہ ہے، ہمیشہ پابندی سے امامت فرمائی۔ کبھی سفر میں تھے نائب امام بنا کر گئے، کبھی کوئی فیصلہ تھا نائب امام بنا کر گئے، بیمار ہو گئے حضرت ابوبکر کو امام بنایا۔ عام حالات میں اللہ کے نبی مسجد کی امامت کبھی نہیں چھوڑی ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جو اللہ کے نبی سے بالکل صحیح ثابت ہے۔ ہم بول سکتے ہیں تبلیغ نبی کا کام ہے، عین سنت نہیں ہے۔ تدریس نبی کا کام ہے، عین سنت نہیں ہے، تبدیلی آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہدایہ پڑھائے ہیں، اللہ کے نبی مشکات پڑھائے ہیں، اللہ کے نبی بخاری پڑھائے ہیں، تو جو کتابیں ہمارے درس نظامی میں ہیں وہ عین سنت نہیں ہیں، انتظامی امور کی وجہ سے وہ رکھے گئے ہیں، اسے سنت ہونا ثابت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے تبلیغ 3 دن چلہ 4 مہینے گشت ملاقات یہ بہت ضروری چیز ہے، عین سنت نہیں ہے، انتظامی امور ہیں۔ ضرورت اس میں افادیت زیادہ اس واسطے رکھے گئے ہیں، اس میں کسی کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے سے روزہ لگایا، اللہ کے نبی نے چلہ لگایا، ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کام اتنا اہم ہے ثابت کیے بغیر بھی خود بخود کرنا چاہیے، ثبوت کے بغیر بھی کرنا چاہیے، اور جو کوئی ثابت کرنے کے در پہ لگا ہے وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تجھے ضرورت ہی نہیں ہے ثابت کرنے کی، کیوں حدیثوں کو توڑ موڑنے چلا ہے، کیوں قرآن حدیث میں تعریف کرنے چلا ہے؟ جب علماء تدریس اور مدارس کو عین سنت نہیں بولتے ہیں، انتظام کی وجہ سے 5 سال 8 سال کا نظام رکھا گیا عالم بننے کے لیے، وہ انتظامی ہے، منسوخ چیز نہیں ہے۔ امامت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، پڑوس کے ریاست کرناٹک کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز میں 2 ہی رکعت پڑھاتے تھے، اور آج کیا کر رہے ہیں؟ 2 ہی کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں جو صورتیں ہوتی تھی آج بھی وہی صورتیں ہیں، جو سنتیں نبی کے زمانے میں تھیں وہی سنتیں آج بھی ہیں۔ امام پہلے آگے کھڑے ہو کے پڑھاتا تھا، آج بھی آگے کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہے۔ امامت عین سنت ہے، بہت عظمت ہے امامت کی۔ اور یہ بھی سن لیں، نبی کے بعد حضرت ابوبکر امام بنے، پوری زندگی حضرت ابوبکر نے امامت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت بنے، 10 سال تک حضرت عمر امام رہے، اور پھر حال تو یہ ہے کہ حضرت عمر کی شہادت امامت کرتے ہوئے مصلی پر حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو پھر فیروز دیلمی جو غلیظ تھا اس نے برچہ مارا، جس کی وجہ سے پیٹ پر لگا، اور حضرت عمر وہی مصلی پر زخمی ہو گئے۔ تو امامت نبی علیہ السلام کی اتنی عظیم سنت ہے کہ امامت کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا، یا رسول اللہ مجھے کچھ کام کرنا ہے، آپ نصیحت فرمائیے کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کن امام قومک، اپنی قوم کا امام بن جاؤ۔ نہیں بن سکتا ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کے مؤذن بن جاؤ۔ آپ نے حکم دیا امام بننے کا، اور اس زمانے میں امامت ولی بننے کا راستہ ہے، ولایت کا راستہ امامت۔ کیسے؟ جیسے ابھی ہم نے سمجھایا کہ آپ نماز پڑھیں گے امام کے تو آپ کو جتنا ثواب ملے گا وہ سارا ثواب امام کو ملے گا، یہ فضیلت ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ امام بہت جلدی ولی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم جیسے شریف لوگ جو امام کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پورا جسم دھو کے پڑھتے ہیں، امام صاحب کیسے کپڑے پہن رہے، امام صاحب کا کمیٹی سے کیسے تعلق ہے، امام صاحب اتنا دیر سے کہیں کیوں آ رہے، امام صاحب سنت کہاں پڑھ رہے، امام صاحب فرض نماز کے بعد دعا اتنی لمبی کہیں کیوں کر رہے، امام صاحب کا گھر کہاں ہے، امام صاحب کا فلاں کہاں ہے، اتنا ان کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرتے رہتے کچھ تو بھی کھجا کے امام صاحب کو ولی بنا دیتے۔ ہر ایک کی سنتے رہنا بیچارہ، پھر منہ کھول کے بولنا بھی نہیں، بولے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی ہماری زبان بازاری زبان کہاں ہے تو بھی جا سکتی، امام صاحب کتنا بولیں گے؟ اگر مخاطب ماں بہن کی گالی دے گا تو امام صاحب دے سکیں گے؟ امام صاحب کو وہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے، آپ باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے، یہ تو پہلے سے ہٹا ہوا ہے، کچھ بھی بول لے گا تو ہم کو باؤنڈری کراس پار نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو قوم جو پیچھے پڑتی ہے امام صاحب کے، جس کی وجہ سے امام صاحب میں صبر، تحمل اور برداشت کر لینا، یہ خوبی صفات حمیدہ اتنے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی امام کسی کو اپنا شیخ خلیفہ نہیں بنایا ہے تو قوم خود اس کا شیخ بن جائے گی، مصلی خود اس کے رہبر اور تربیت کرنے والے بن کے قوم کو سدھار دیں گے۔
इमामत ये भी सुने, मस्जिद में अल्लाह ने जो मस्जिद, अल्लाह का जो घर बनाया है, इसमें 4 बातें बहुत अहम रहती हैं। एक बात, अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ किया है और जमात के साथ वाजिब किया है, तो तमाम मुसलमानों को अपनी फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए एक जगह जमा होना पड़ेगा, जिसे जमाअत गाह कह सकते हैं, इबादत गाह कह सकते हैं, कि आप एक जगह होकर नमाज पढ़ें। और दूसरी चीज़, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो दीनी इल्म हासिल करने के लिए कोई तालीम गाह उनके लिए हो। छोटे बच्चे हैं, मकतब रहेगा, आलिम हाफिज़ बनना है, मदरसा रहेगा, दुनियावी उलूम है, उसके लिए स्कूल कॉलेज रहेंगे। आम पब्लिक को दीन सीखने के लिए 40 साल के हैं आप लोग, मदरसे में जाके पढ़ेंगे, आप लोग 60-70 साल के मदरसे में जाके दाखिला लेंगे। बाजू इहया उलूम मदरसा है अकाबिरीन का, हज़रत शाह साहब का, उसमें जाके दाखिला ले लीजिए, तो 60-70 साल के बच्चे दाखिला लेंगे जाकर। तो ये जो आम पब्लिक है, इनको ना मकतब है, ना मदरसा है, ना कुछ है। अब इनको सीखने की जगह मस्जिद है, तालीम गाह आवाम की वो मस्जिद है। दूसरी चीज़, और इस वास्ते भी है कि मुल्क में जितने भी हालात हैं, मसलन मणिपुर में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, और अब क्या चल रहा है, CA NRC से मुताल्लिक़ हो, कोई भी फितना मुल्क में आ रहा हो, उन तमाम फितनों के मुताल्लिक़ आगाह करने वाली कौम कौन है? ये सही है, ये गलत है? अगर आप बोलेंगे कि फ़लाँ सियासी लीडर भी आगाह करते हैं, तो आप उसके साथ ये भी दिल में छुपा कर रखते हैं कि वो सियासत की वजह से कर रहे हैं। ये जो सब वो उनके बयान भाषण हैं, वो सियासत की वजह से होते हैं। अगर कोई है जो कौम को हालात से आगाह करता हो, फितनों से आगाह करता हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद का इमाम और ख़तीब होता है। और इसमें यह भी देखें, तीसरी चीज़ मुसलमानों को होना चाहिए कि उनके अंदर की बुराइयां निकालने के लिए, हलाल हराम को बताने के लिए एक तरबियत गाह होना चाहिए। पहले इबादत गाह, तालीम गाह, तरबियत गाह। और मुसलमान, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा, मुसलमान एक दूसरे के लिए एक इमारत की तरह हैं, उनमें इत्तिहाद होना चाहिए। वो इत्तिहाद पैदा करने की जगह, एक दूसरे के हालात को जानकर, वो मुलाकात गाह, जहाँ पर सब मिलें, मुआनका करें, हालात जाने पहचाने, वो भी जगह मस्जिद है। मस्जिद इबादत गाह है, तरबियत गाह है, तालीम गाह है, मुलाकात गाह है। इन सब जगहों की जो सदारत और इमामत है, वो इमाम को हासिल होती है। इमाम इबादत का भी इमाम होता है, तरबियत का भी इमाम होता है, तज़किये का भी इमाम होता है, लोगों के मुआशरे का भी इमाम होता है। पूरे हालात की तरबियत इमाम के ज़िम्मे होती है और वो इमाम करता है। और ये भी देख लीजिए, इमामत को समझने के लिए आखिरी बात इतनी आसान है, मस्जिद की इमामत एक तरह की सल्तनत है, एक तरह की पॉलिटिक्स और सियासत और हुक्मरानी है ये मस्जिद की इमामत। कैसे? इसे कहेंगे बातिनी सल्तनत। एक है ज़ाहिरी सल्तनत, लीडरशिप जो वोट से हासिल होती है, और ये है बातिनी सल्तनत जो अल्लाह ने अता की है। कैसे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद वो बातिनी सल्तनत है, अल्लाह के नबी की इमामत, अल्लाह के नबी की इमामत और मस्जिद नबवी की मस्जिद की इमामत, ये बातिनी सल्तनत है। और इस इमामत का शहीनशाह इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम है, वो वज़ीर आज़म है। और मस्जिद नबवी पार्लियामेंट है, और मस्जिद नबवी का मेंबर वह तख्त शाही है। कुरान और हदीस ये उस सल्तनत का दस्तूर और आर्टिकल है, और तमाम दुनिया के रहने वाले उलमा उस मस्जिद नबवी की पार्लियामेंट के मेंबर हैं। और दुनिया की सारी मस्जिदें वो सूबाई पार्लियामेंट हैं, और इन मस्जिदों में इमामत करने वाले अइम्मा इकराम उस शहीनशाह के उज़रा हैं, उस शहीनशाह के वज़ीर हैं। तो इमामत गोया के एक तरह की बातिनी सल्तनत है, वो पावर इमाम को हासिल होता है। मस्जिद समाज में जो भी बुराइयां हों, उन सारी बुराइयों को ख़त्म करना वो इमाम के ज़रिए से होता है। लेकिन आज कितने मुसलमान हैं, कितने अइम्मा इकराम हैं जो इमामत छोड़ने के लिए बहुत जल्दी तैयार हैं, इमामत छोड़ देना चाहते, इमामत करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? जो वजूहात ऐसे हैं जो अइम्मा में हैं वो उनसे मुताल्लिक़ है, उसके मुखातब आप नहीं होंगे। लेकिन जो वजूहात ऐसे हैं जिसके मुखातब अवाम हैं, वो हमें सोचना चाहिए कि भाई 8 साल 15 साल पढ़ने के बाद वो मस्जिद की इमामत क्यों नहीं करना चाहता है। वजह यह है कि इमामत
فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ نبی کی سنت ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ معاشرہ امام کو امام رہنے نہیں دیتا ہے۔ کیسے؟ امام کی توہین، امام کے عیب نکالنا، امام کی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر ہونا، امام کو کچھ نہ کچھ بول کے کھجاتے رہنا، امام کی تنخواہوں کے لحاظ سے پریشان کرنا، ایسے حالات لا دیتے ہیں کہ امامت آسان عبادت ہونے کے باوجود بھی اس پر کوئی ہمیشہ ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ جس کی منہ جتنی باتیں، اب آپ دیکھ لیجئے، عوام کا تو مسئلہ ہے ہی ہے، بعض مسجدوں میں کمیٹی میں کیسے لوگ ہیں، وہ لوگ سود بھی لیتے ہوں گے، بعض لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، بعض لوگوں کے چہروں پہ داڑیاں بھی نہیں ہیں، بعض لوگوں کی شادیاں یہودی اور عیسائیوں کے طریقے پہ ہوتے ہیں، وہ بھی کمیٹی کا ممبر ہے، وہ بھی امام پر حاوی ہونا چاہے گا، اس کا مسجد میں یا محلے میں کوئی پاور حاصل ہے، وہ بھی امام پر حاوی ہونا چاہے گا۔ غلام ہے امام، نوکر ہے امام کو، جو جس کو منہ آیا وہ بولنے کے لیے چلا ہے۔ اپنے بچے تو اتنا ناک میں دم کیے ہوئے ہیں کہ گھر سنبھالنا مشکل، بیوی کو سنبھالنا مشکل، لیکن وہاں کے ٹینشنوں سے فری ہونے کے لیے وہاں بیوی پہ غصہ نہیں دکھا سکتا، سالے توڑ دیں گے، دانت نکال دیں گے، اس واسطے بیوی کے سامنے نہیں چل سکتی، اپنے بچوں کو خود نہیں کنٹرول کر لے سکتا، اب وہ غصہ آ کے نکالے گا امام اور مؤذن پر۔ کتنے لوگ نہیں ہیں ایسے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کو ان کا مقام اور منصب کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی بات بہت اہم ہے، اگر ہم لوگ ہندوستان میں جتنی مساجد پائی جاتی ہیں ان مسجدوں کے اماموں کو جیسے انہیں کام کرنا چاہیے ویسے کام کرنے کی آزادی دیتے تو اللہ کی قسم آج ہم مسلمان سیاسی پاور کے بغیر بھی پورے ہندوستان میں مضبوط رہتے۔ اگر کوئی امام کچھ بولنا چاہ رہا ہے، امام کھل کر بیان کرنا چاہ رہا ہے، تو بعض مرتبہ تو کمیٹی کے افراد ایسے ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ پبلک ایسی ہوتی ہے جو نماز کے بعد بیان کے بعد آ کر امام صاحب کو بولتی ہے کہ یہ ٹاپک پہ نہیں بولنا تھا، یہ بات نہیں بولنا تھا، تم سے پوچھ کے بولنا کیا نہیں بولنا ہوگی، پھر پوچھ کے تم ہی چاہ کے بول لو نا، پھر عام لوگ ہی آگے بیان کر لیں۔ پھر ہمیں کوئی بات ایسی ہے کہ جو ناگوار محسوس ہوئی تو پھر ادب سے امام صاحب سے بولیں، اس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ کیا بولنا چاہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، یہ بات ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ امام صاحب کے بارے میں یہ بولیں کہ بھئی آپ کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے، فلاں بات نہیں بولنا چاہیے، جس کی وجہ سے کئی مسجد کے ائمہ ایسے ہیں۔ میں تو دعا دیتا ہوں اس مسجد کی کمیٹی کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی، جس ہمت سے آپ سنتے ہیں، جس جرأت سے آپ سنتے ہیں اور بولنے کا موقع دیتے ہیں، ورنہ تو کتنی مسجدوں میں امام ایسے ہیں وہ بولتے ہیں کہ آپ جیسا بولتے ہیں ہماری مسجد میں بولے، دوسرے دن فون آتا آپ نکو آؤ آپ بول کے وہیں رکا دیں گے۔ سود کے بارے میں بولے، کمیٹی کا صدر ہی سود خور ہے، تب کہاں سے وہ سنے گا سود کے بارے میں؟ اگر رشوت کے بارے میں بولے، جوڑا جہیز کے بارے میں بولے، دھوم کی ہندوؤں کی طرح شادی کر رہا ہے تو کہاں سے سنے گا مسجد کا ممبر؟ تو اس واسطے فوراً بیان بند کر دیا جائے گا۔ ارے ہم سدھر نہیں سکتے، کم از کم بولنے کا موقع تو دو۔ اگر مسجدوں میں نہیں بولا جائے گا دین اور شریعت کے بارے میں تو پھر کہاں جا کر بولیں گے؟ پاگل خانوں میں جا کے پکاریں، سڑک پر کھڑے ہو کے پکاریں۔ ایک ہی جگہ ہے اللہ کا گھر مسجد جس میں کسی کا نہیں چلتا ہے، یا صرف اللہ کی بات چلتی ہے۔ اسی لیے مسجد کو اگر زمین الاٹ کرنے والا مالدار الاٹ کر دینے کے بعد اب اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے بارے میں انٹرفیئر ہو۔ تم نے ثواب کی نیت سے الاٹ کر دیا مسجد، ثواب مل گیا، اب یہاں مسجد میں اللہ کی چلے گی، کسی کے باپ کی نہیں چلے گی۔ اب مسجدوں میں ہمارا معاملہ کیا رہتا ہے؟ ہم لوگ ائمہ اکرام کی انفرادی خدمت کرنا نہیں چاہتے۔ تنخواہوں کا مسئلہ ہے وہ تو کبھی اور بعد میں بولیں گے، اس سے پہلے بھی بول چکے ہیں۔ انفرادی خدمت، مسجد کے ائمہ اکرام کی تنخواہوں کے مسئلے میں جب شکایت کرتے ہیں تو سب سے پہلے پبلک بھی بولتی ہے ہاں بھائی تنخواہ بہت اچھی رہنا، کون دینا؟ کمیٹی والے دینا۔ کمیٹی والے اپنے جیب سے لا کے دیں گے، اپنا پرسنل پیسہ خرچ کریں گے، ان کو کرنا چاہیے، لیکن جتنی پبلک ہے، جتنی عوام ہے، یہ عوام کیا کر رہی ہے؟ اپنا پیسہ، اپنے بیٹے کو امریکہ بھیجانے پیسہ ہے، لندن بھیجانے پیسہ ہے، ملگیاں بنانے پیسہ ہے، وینچر بنانے پیسہ ہے، شادیوں میں جوڑا جہیز میں آنے والے نامرد داماد کو کھلا پلا کر جوڑے جہیز میں گاڑیاں بائک دلانے پیسے تیار ہیں، بھاری فنکشن ہال کے لیے پیسے ہیں، لیکن مسجد کی خدمت کے لیے پیسے نہیں ہیں۔
تنخواہ کی بات کریں گے اور اپن اس تنخواہ میں کچھ شریک ہونا نہیں چاہیں گے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ کی سنت رہی ہے. امام کے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ رہنا, امام کی خدمت میں اپنا ہدیہ پیش کرنا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے امام تھے, اپنے زمانے کے امام تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے حضرت عمر امام تھے, ویسے ہی حضرت عمر لیڈر بھی تھے, ذمہ دار بھی تھے, حکمران بھی تھے. رات میں نکل کر گشت کرتے, پتہ چلا مدینہ کے کنارے میں کوئی جوڑا آیا ہے اور بیوی پریگننسی ہے, ڈیلیوری کا ٹائم ہے, خیمے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, تو حضرت عمر اپنی بیوی سے آ کر کہتے ہیں چلو نیکی کمانے کا بہت بہترین موقع ہے, فلاں مسافر کی بیوی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے, ہم جا کر ساتھ دیتے ہیں. ہے کوئی کمیٹی کا ممبر, کوئی صدر, کوئی عام مسلی جو امام صاحب کی ڈیلیوری کا مسئلہ اور میں جا کر کچھ تعاون کر دوں, میں ساتھ دے دوں. حضرت عمر اپنے زمانے کے لیڈر ہو کر یہ تعلیم دی, لیڈرشپ صرف مونچھ پھرانے کے واسطے نہیں ہے, لیڈرشپ صرف روب دبدبے اور اپنی جمع مردی دکھانے کے واسطے نہیں ہے. لیڈرشپ خدمت کے لیے دی جاتی ہے, صدر خدمت کے لیے بنایا جاتا ہے, کمیٹی خدمت کے لیے طے کی جاتی ہے. حضرت عمر پرسنل جا کر اس ڈیلیوری ہونے والی عورت کی خدمت کر کے آئے. اور آج کی کوئی کمیٹی حضرت عمر سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ آج کا کوئی صدر اور ممبر اور متولی اور کوئی بھی مسلی ہی کیوں نہ ہو, وہ حضرت عمر سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. اپنے عہدے میں پرسنل خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے, گجرات کے ایک بڑے عالم ہیں, ان کی کتاب ہے خطبات محمود, اس کے صفحہ نمبر 208 پر وہ لکھتے ہیں ایک گوشت کی دکان والا بندہ تھا, امام صاحب کی خدمت صرف یہ کرتا, مہینے میں 15 دن میں اپنے گوشت میں سے کچھ گوشت گھر پہنچا دیتا, پوچھے بغیر, اجازت کے بغیر ہی گوشت پہنچا دیتا. وہ اس واقعے کے وہ ذمہ دار ہیں, میں حوالہ دے چکا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ اس کی انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اسے جنت دیا, اور بخشش کی جب وجہ معلوم کی تو اللہ کے فرشتوں نے وجہ بیان کی کہ مجھے صرف اس واسطے بخشا گیا کہ میں انفرادی طور پر امام صاحب کی خدمت کر لیا کرتا تھا, اس کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی. امام سے خدمت کا تعلق رکھنا. شمس الدین التمش ہندوستان کا بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 3 بہت اچھی خوبیاں اللہ تعالیٰ ان کے اندر عطا کی تھیں. پہلی خوبی کیا ہے, ہر جمعہ کی رات یہ بھیس بدل کر مارکیٹ میں نکلتے, فقیروں, غریبوں, بوڑھیوں کے گھروں پر جا کر باہر سے دستک دے کر اماں ایک مہمان آیا ہے, آپ کے لیے کچھ ہدیہ لایا ہے, پیسوں کی تھیلیاں اندر دے کر چلے جاتے. بادشاہ ہیں لیکن بھیس بدل کر جا کر محلے کے غریبوں کی خدمت کرتے. دوسری خوبی, ہفتے میں 2 بار اس وقت کے جو بڑے بزرگ تھے, قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, 2 بار ان کی خدمت میں حاضری دے کر ان کے سامنے ہدیہ تحفہ پیش کرتے. تیسری خوبی, راتوں میں اپنی لباس بدل کر اپنے شہر کے علماء کے دروازوں پر جاتے اور چھپا کر ان کے لیے پورے مہینے کا راشن اور تھیلی سکوں سے بھری ہوئی ان کے دروازوں پر رکھ کر آ جاتے. کون ہے؟ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ. جب ان کی وفات ہوئی تو جب جنازہ لا کر رکھا گیا, وزیر نے اعلان کیا, وصیت ہے بادشاہ کی کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائے جس کے اندر چند خوبیاں ہوں. کیا خوبیاں ہیں؟ جو بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک نماز نہیں تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوڑی ہو, جس نے عصر کی سنت بھی نہ چھوڑی ہو, جس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا ہو, ایسا شخص میرے جنازے کی نماز پڑھائے. سلطان شمس الدین التمش کی وصیت ہے. تو کون آگے آ رہا ہے؟ اسی زمانے کا ولی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آگے آتے ہیں. پرسنل تعلق رکھو ائمہ اکرام سے, پرسنل خدمت کرو. عیب دیکھیں گے تو کسی کے گھر میں ٹوائلٹ ہے بغیر نہیں ہے, ٹوائلٹ سب کے گھر میں ہے, پسینہ سب کو آتا ہے, بخار بیماری سب کو آتی ہے, امام بھی انسان ہوتا ہے, وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات ہے امامت سے متعلق, بعض مسجدوں میں مسجد جمعہ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے بیان کرنے کی, وہ امام یا اگر کوئی خطیب ہے تو مستقل خطیب ہونا چاہیے. ہرگز ایسا نہیں جو جماعت آئے گی وہ جمعہ کا بیان کر لے گی, 6 نمبر پہ بیان کرے گی, فلاں پہ بیان کرے گی. پاگل پنا ہے یہ سب. جمعہ کا بیان صرف اور صرف عالم اور امام کا ہی حق ہوتا ہے, کسی بھی تبلیغی صاحب کا حق نہیں بنتا ہے. اللہ نے ہمیں دوسرے موقع دیے ہیں.
ممبر دوسرے موقع پر گشت میں، فکر والی بات میں اور دوسرے موقعوں سے سمجھانے کے لیے بہت بڑا میدان اللہ نے دیا، اور اللہ جزائے خیر دے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور تبلیغ کے ساتھیوں کو، پوری دنیا میں اللہ نے اس جماعت سے کام لیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ حد بندی بھی ہے، یہ مقام علماء کا ہے، یہ جگہ یہ منصب علماء کا ہے۔ تو جہاں پر ایسی کوئی جمعہ کے بیان کا کوئی ڈھنگ کا خطیب نہیں ہوتا ہے، جو من میں آیا جو بول دیا نکل گیا، کبھی اس سماج کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میری پبلک کو مجھے کیا بولنا ہے، رٹی رٹائی ہوئی باتیں بول کے جاتا ہے، جس سے قوم کی اصلاح کا جو معیاری کام ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ائمہ کے ساتھ احترام والا معاملہ رکھیں، عظمت والا معاملہ رکھیں۔ ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، لیکن ائمہ کی شان میں گستاخی اور برا کرنے والا نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔